تو آئیے ویکسین کے بارے میں کچھ سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سوالات یہ ہیں: انسان کا مدافعتی نظام در حقیقت کیا ہے؟ ویکسینیشن کس طرح انسانی مدافعتی نظام کو بڑھاتی ہے؟ تو آئیں ان سارے سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کا مدافعتی سسٹم یعنی امیونٹی سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک انیٹ یعنی فطری یا پیدائشی امیونٹی کہلاتی ہے، اور دوسری اڈاپٹیو یعنی جو ایک خاص قسم کے بیکٹیریا یا وائرس کے خلاف مؤثر ہوتی ہے۔ انیٹ امیونٹی یعنی فطری یا پیدائشی امیونٹی ہمارا فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، اور اڈاپٹیو امیونٹی ہمارا سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ہے۔ آئیے انیٹ اور اڈاپٹیو امیونٹی کو آسان الفاظ میں مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے سمجھیے کہ ایک بادشاہ ہے اور اس کا ایک قلعہ ہے، تو بادشاہ یا ملک جو ہے اس کی جو اپنی فوجیں ہیں، اس کے اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے، اپنے کلاشنکوف، اپنے میزائل، اپنے جہاز، اپنے ہتھیار، وہ سارا اس کا انیٹ امیون سسٹم ہے، یعنی پیدائشی فطری امیون سسٹم ہے۔ تو دشمن کوئی بھی آ جائے، کیسا بھی آ جائے، اس کے خلاف ملک کی فوجیں حملہ آور ہوتی ہیں اور اس کو شکست دینے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس بارے میں تخصیص نہیں کرتی، ڈیفرینشیٹ نہیں کرتی کہ کون سا دشمن ہے اور کس طرح کا دشمن ہے۔ جبکہ اڈاپٹیو امیونٹی یہ ہے کہ جب کوئی خاص قسم کا دشمن حملہ کرتا ہے تو ملک اس دشمن کی چالوں کو سمجھ لیتا ہے، اس کے جنگی طریقوں کو سمجھ جاتا ہے، اس کی ہتھیاروں کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیتا ہے، اور پھر اس کے خلاف ایک مؤثر اسٹریٹجی بنا لیتا ہے، اور اس کی چالوں کے خلاف اپنی اسٹریٹجی بنا لیتا ہے، اور اس کے بارے میں تیاری کر لیتا ہے، تاکہ اگلی دفعہ اگر وہی دشمن دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرے تو رسپانس پہلے سے تیار ہو، اور پہلے کے نسبت زیادہ مؤثر ہو، اور پہلے کے نسبت زیادہ تیز ہو۔ اس کو کہتے ہیں اڈاپٹیو امیونٹی، یعنی خاص قسم کے دشمن کے خلاف اپنی قوت مدافعت کو تیار کر لینا۔ ویکسینز بھی اڈاپٹیو امیونٹی کی ہی ایک قسم ہے، جس میں کلڈ وائرس یا اٹینیویٹڈ وائرس یا وائرس کا ایک چھوٹا سا پارٹ انسانی جسم میں انسرٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسانی جسم میں اس وائرس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز پروڈیوس ہو جاتی ہیں، اور دوبارہ جب وہ وائرس حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انسانی امیونٹی سسٹم یعنی قوت مدافعت پہلے سے تیار ہوتی ہے اور اس وائرس پر تیزی سے حملہ کر کے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ دشمن کے چند سپاہیوں کو یا تو زندہ مریل حالت میں یا مردہ حالت میں ملک کے اندر یا قلعے کے اندر داخل کر دیا جائے، اور وہ ملک کو یا قلعے کو کوئی نقصان تو نہ پہنچا سکے، لیکن ان سے دشمن کی ساری معلومات جو ہے وہ حاصل کر لی جائیں، دشمن کے حملہ کرنے کے سارے طریقہ کار ان سے جان لیے جائیں، دشمن کے سارے ہتھیاروں کے بارے میں انفارمیشن ان سے حاصل کر لی جائے، اور پھر جب دشمن حملہ کرے تو ملک کا مدافعتی سسٹم، ملک کے فوجی سسٹم پہلے سے اتنا تیار ہو کہ جیسے ہی دشمن حملہ کرے تو تیزی سے اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اسی طرح جب کلڈ وائرس یا اٹینیویٹڈ یعنی مریل زندہ تو ہوتا ہے، لائیو وائرس ہوتے ہیں، لیکن اٹینیویٹڈ ہوتے ہیں جو پیتھوجینسٹی کاز نہیں کر پاتے، جو کوئی انسانی جسم کے اندر بیماری تو کاز نہیں کر پاتے، لیکن وہ انسانی مدافعتی سسٹم کو اتنا تیز کر دیتے ہیں کہ مدافعتی سسٹم اس وائرس کی جان پہچان کر لیتا ہے، ریکگنائز کر لیتا ہے، اور آئندہ سے اگر وہ وائرس دوبارہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے تو وہ پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا ہے اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو وائرس کوئی بھی ہو، چاہے کرونا وائرس ہو، پولیو وائرس ہو یا خسرہ کا وائرس ہو، ان کلڈ وائرسز کے چھوٹے پارٹس یا لائیو اٹینیویٹڈ وائرس پر ویکسین مشتمل ہوتی ہے۔ ویکسین کو سنگل ڈوز میں بھی ایڈمنسٹر کیا جا سکتا ہے، اور ویکسین کو ایک سے زیادہ دفعہ بار بار دینے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے، اور یہ اس کی نوعیت مختلف وائرس کے حساب سے مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انفلوئنزا وائرس کے خلاف ویکسین کو ایک سے زیادہ دفعہ ایڈمنسٹر کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ انفلوئنزا وائرس کا بار بار میوٹیٹ ہو جانا ہے، جبکہ بعض کیسز میں جیسے پولیو کیسز یا ممپس کے کیسز میں جو مدافعتی نظام ہے باڈی کا وہ اپنی افادیت کم کر بیٹھتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک ملک اپنے دشمن کے خلاف اپنے فوجی نظام کو مضبوط کرتا ہے، اس کی چالوں کو سمجھتا ہے اور چالوں کو سمجھ کر اپنی اسٹریٹجی بنا لیتا ہے، لیکن دشمن اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر لیتا ہے، دشمن اپنے ہتھیار تبدیل کر لیتا ہے، تو پھر ملک کو بھی اپنے ہتھیاروں کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، نئے ہتھیار خریدنے پڑتے ہیں، اور اپنی اسٹریٹجی کو دشمن کی اسٹریٹجی کے خلاف چینج کرنا پڑتا ہے دشمن کی اسٹریٹجی کے مطابق۔ اسی طرح وائرس اگر میوٹیٹ ہو جائے یا امیونٹی سسٹم باڈی کا بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ویکسین کو ایک دفعہ کے بعد دوبارہ بھی ایڈمنسٹر کیا جا سکتا ہے۔